الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة تھے لوگ ایک ہی امت یعنی دین اسلام پر راہ حق پر فبعث اللہ النبیین پس بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی یا محذوف ہے کہ تھے لوگ ایک ہی امت ایک ہی دین پر فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا فبعث اللہ النبیین پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے مبشرین بشارت دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے بھیجنا اٹھانا دونوں معنی ہوتے ہیں بعث بعد الموت کا مطلب مرنے کے بعد اٹھانا اور بعث کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے ارسلہ بھی ہوتا ہے اصل میں بعث کا مطلب اٹھانا پیدا کرنا نمودار کرنا تو بعث یوم البعث اٹھنے کے دن کو بھی کہتے ہیں قیامت کے دن کو جس دن سب لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی لائے تھے اور وہ اور ان کی اولاد اس وحی پر ہی گامزن تھی لوگ راہ حق پر ہی تھے توحید پر ہی تھے باقی کمیاں کوتاہیاں چلتی رہتی ہیں وہ چلتی رہیں لیکن باقاعدہ کفر و شرک کا زور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک پیدا نہیں ہوا کفر و شرک کا باقاعدہ زور جو پیدا ہوا ہے وہ تب پیدا ہوا ہے جب کفر و شرک نے زور پکڑ لیا ہے اور لوگوں نے باقاعدہ شیطانی وسوسے میں آ کر شرک کرنا شروع کر دیا ود سوا یغوث یعوق نصر وغیرہ جو نیک لوگ تھے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کو انہوں نے معبود سمجھنا شروع کر دیا اور ان سے انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں ان کے نام کی نظر و نیاز دینا شروع کر دی تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تو پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور بھی آئے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ان کا ذکر قرآن میں ہے اور حضرت شیس علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے لیکن پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام باقاعدہ جب کفر و شرک زیادہ عام ہو گیا ہے تب حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان اس کفر و شرک کے درمیان اور وہ جو دین حق دین اسلام حضرت آدم لے کر آئے تھے اس کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے تو جب اختلاف ہوا جب یہ کفر و شرک باقاعدہ یہ کثرت کے ساتھ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے نبی رسول بشارت دینے والے ڈرانے والے پھر یہ سلسلہ نبیوں کا اور رسولوں کا چلتا رہا تو جو اللہ نے نبی بھیجے تو وہ نبی بشارت دینے والے بھی تھے ڈرانے والے بھی تھے کل اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوئی تھی تو
انبیاء کرام علیہم السلام کی دو صفات کا ذکر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک بشارت دینے والے، ایک ڈرانے والے۔ جب بھی یہ دو صفات اکٹھی آتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے تو پھر زیادہ تر بشارت کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور انذار کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ نبیوں کا کام جو لوگ اللہ کے حکم پر چلیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو پھر نبی انہیں جنت کی اور اللہ کی رحمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر لوگ نبیوں کی بات نہ مانیں، اپنے کفر و شرک کی روش پر برقرار رہیں، دنیا داری کی روش پر برقرار رہیں تو پھر اس وقت پھر نبی اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ بشارت دینا اور ڈرانا یہ دونوں نبیوں کے بڑی صفات ہیں اور نبیوں کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے تو جب ان کی یہ دو صفات اکٹھی بیان فرمائی ہیں تو زیادہ تر بشارت کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ فتح میں بھی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اسی طرح فقد جاءکم بشیر ونذیر، فقد جاءکم بشیر ونذیر، تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بشیرا ونذیرا، ہاں جی، اصل میں اے اہل کتاب تمہارے پاس رسول آ گیا ہے ہمارا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات، یہ کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، تو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر قرار دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ نے بشیر و نذیرہ میں بشارت کا پہلا ذکر کیا ہے اور انذار کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ، سورہ فاطر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، سورہ بقرہ۔ تو زیادہ تر آپ کو بشیر کا ذکر پہلے ملے گا، اور اس کی وجہ واللہ عالم وہ یہ ہے کہ جب بشارت دیتے ہیں رسول تو وہ گویا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی باتیں ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے، تو پھر ایسے لوگوں کو بشارت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جنت کی اور اللہ کی رحمتوں کی۔ تو بشارت پہلے کیوں دی جاتی ہے، پہلے ڈرایا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب میں سے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ کئی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، بلکہ قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے تو پھر اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی نعمتوں کا پہلے ذکر کرنا چاہیے۔ یہ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اور جیسے کل تفصیل سے بات ہوئی اللہ تعالیٰ پہلے رحمت بھیجتے ہیں پھر اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ پہلے کوئی بات چھین کر پہلے عذاب دے کر پھر اللہ آزمائش کریں کہ اب اگر تم ٹھیک ہوگے تو میں رحمت بھیجوں گا، اس طرح نہیں اللہ کرتے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں اور جو اللہ کی باتیں ماننے پر آتے ہیں۔ باقی ایک بندہ جو ہے وہ اسلام قبول ہی نہ کرے، وہ نیکی کی طرف آئے ہی نہ اور وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار سمجھے اپنے آپ کو، تو کل اس پہ بات ہو چکی تفصیل سے، پھر یہ خواہشات میں مبتلا ہونا ہے۔ تو نہیں باقی انبیاء کے حوالے سے بھی یہی ہے۔
میں نے آپ کے سامنے وہ آیات رکھی ہیں. اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو سب انبیاء کا ذکر ہے نا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یہاں تو سب کا ذکر ہے. اور بھی ایسی آیات ہیں، اب وہ ساری آیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر جہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بشارت کا ذکر پہلے کیا. اچھا، بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ نے ان دونوں صفات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہاں پہلے نذیر اور انذار کی صفت کو پہلے بیان کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص حالات کے تحت، جہاں مخصوص حالات تھے، جہاں گویا کہ بالمقابل کافر جو ہیں وہ کفر کی بات تھی اور ڈرانے کی بات تھی، تو مخصوص سیاق میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈرانے کا ذکر پہلے کیا. وہ ایسی آیات کم ہیں اگرچہ نسبتاً، تو وہاں اللہ نے پھر نذیر کا ذکر پہلے کیا ہے. تو اس قسم کی بعض آیات کل آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جیسے سورہ یونس کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. اب یہاں انذار کا ذکر پہلے ہے، بشارت کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ یہ کافروں سے خطاب ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. اور کئی جگہ پر نذیر و بشیر بھی ہے قرآن کریم میں، کئی آیات پر پہلے نذیر ہے پھر بشیر ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، کیونکہ سورہ ہود کی شروع کی آیت ہے. سورہ ہود کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی، بے شک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. یہاں نذیر کا ذکر پہلے ہے. تو ایسی اور بھی کئی آیات ہیں اگرچہ وہ نسبتاً کم ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مخصوص سیاق کے اندر جہاں زیادہ ڈرانا مقصود تھا تو وہاں ڈرانے کا ذکر پہلے کر دیا. جی سورہ ہود، جی مکی صورت ہے. اچھا، بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن میں صرف نذیر کا ذکر ہے اور ان کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے. تو یعنی جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا ذکر کرنا ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ بشارت کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر لوگوں کی کثرت کو دیکھا جائے کہ لوگوں کی کثرت کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، تو لوگوں کی کثرت کافر ہوتی ہے، لوگوں کی کثرت اللہ کے نافرمان ہوتی ہے، اور لوگوں کی کثرت اللہ سے غافل ہوتی ہے اور خواہشات میں مبتلا ہوتی ہے، شیطان کے پیچھے لگنے والی ہوتی ہے. تو ایسی جگہوں پر نذیر کا ذکر پہلے آ جاتا ہے. اور بعض آیات میں تو صرف نذیر کا ذکر ہے اور اس کا بھی مقصد واللہ عالم یہی ہے. بعض جگہوں پر صرف نذیر کی صفت ہے نبیوں کے حوالے سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. تو یہاں کتاب بطور جنس آیا ہے، یہ واحد کا صیغہ نہ سمجھا جائے کہ ایک کتاب اللہ نے بھیجی سب، کیونکہ نبیوں کا ذکر تو بطور جمع ہو رہا ہے، کتاب کا ذکر بطور واحد ہو رہا ہے. تو یہ الف لام جنس کا ہے. تو اللہ نے ضروری نہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب بھیجی ہو، اللہ نے بہت سے نبی بھیجے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اور جن کے ساتھ اللہ نے چاہا اللہ نے کتاب بھیجی. تو یہاں کتاب کا ذکر بطور جنس ہے، اور ضروری نہیں، یعنی ایک کتاب کی بات نہیں ہے، بہت ساری کتابوں کی بات ہے، اور ضروری نہیں ہر نبی کے ساتھ کتاب ہو. بہرحال اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری جہاں جہاں اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی. بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب ہے وہ کتابیں حق تھیں، اللہ کی طرف سے تھیں. ان میں ان کی امتوں نے اختلاف کیا، شک و شبہ کیا، تو وہ ان کا شک و شبہ غلط تھا. کتابیں حق کے ساتھ اتری تھیں. اور حق کے ساتھ کتابیں اتارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ با مقصد، اس کا مقصد تھا باقاعدہ، بلا وجہ اللہ نے کتابیں نہیں اتاری. ان کا مقصد تھا، ان کے اندر ایسے احکامات تھے جو باقاعدہ عملی طور پر لوگوں کے لیے، امت والوں کے لیے فائدہ مند ہوتے تھے. وہ حق کے ساتھ بھی کتابیں اتریں اور وہ با مقصد کتابیں اتریں. اصل میں کتابہ کا مطلب کتاب کا مطلب کتاب بھی ہوتا ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور کتاب کا مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے. کتاب کے 3 معنی ہوتے ہیں مشہور. ایک کتاب کا مطلب کتاب ہوتا ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، مکتوب کے معنی میں لکھی ہوئی. اور ایک کتاب کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لغت کھولیں عربی، تو عربی لغت میں
کتیبہ، کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں، کتیبہ اسی سے کافتہ اور با سے، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو بھی کتبہ کہتے ہیں، کتیبہ کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ لغتی کتابوں میں لکھا ہوا ہے الکتب الجمع والضم، کتب کا ایک معنی ملانا اور اکٹھا کرنا بھی ہے، جمع کرنا بھی ہے۔ تو کتاب ضروری نہیں کہ کتاب وہی ہوگی جو لکھی ہوگی، یہ لازمی نہیں ہے۔ لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں، اور ایسی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں جس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں جمع ہوں، جس میں بہت سارے اللہ کے احکامات جمع ہوں۔ اور کتاب کا ایک معنی فرض کرنا، مقرر کرنا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کیا مطلب ہے یہاں کتاب سے؟ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں کتبہ لکھنے کے معنی میں تو نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پہ قتال مقرر کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تو کتاب کا ایک مطلب مقرر کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ایسے احکامات، اوامر اور نواہی جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، تو ان اللہ کے احکامات کو، بیٹا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، ان اللہ کے احکامات کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب اس معنی میں اگر کتاب لیا جائے اللہ کے مقرر کردہ احکامات، تو اس معنی میں حدیث کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ سے مراد یہ ہے۔ اس قسم کی جس پر منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے فرمایا اور بعض جگہ ہمیں ملتا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو بس حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ کتاب کا ایک معنی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ کتاب کا معنی ہر جگہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتا، اور کتاب کا معنی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہو، تو اللہ کے احکامات صرف قرآن میں نہیں ہیں۔ اس صورت میں قرآن بھی کتاب ہے، حدیث بھی، سنت بھی کتاب ہے، اور کتاب کا ایک معنی اللہ کے مقرر کردہ احکامات، اس معنی میں بھی قرآن بھی کتاب ہے، سنت بھی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ کتاب صرف لکھی ہوئی چیز کو قرآن کو کہتے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو بعض لوگوں کے ہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا اترا ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں لکھا گیا ہے، اور اللہ نے وہ لکھی ہوئی صورت سے پہلے ہی اسے کتاب فرما دیا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان يفترى من دون اللہ، کہ اسے گھڑ لیا جائے اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے پاس سے، اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اسے گھڑ لیا گیا ہے اور کسی اور نے اسے گھڑ لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، الذی بین یدیہ، اس کے لیے جو اس سے پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تورات اور انجیل وغیرہ پچھلی کتابیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے اللہ کے علاوہ کہیں اور کی طرف سے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے۔ وتفصیل الکتابی، یہ بڑی اہم جملہ ہے، وتفصیل الکتاب، اس سے منکرین حدیث کا بہت بڑا رد ہوتا ہے، جو کتاب کا لفظ بول کر جی بس قرآن ہی سب کچھ ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ قرآن بھی ہے اور اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ماننے سے۔ تو اور یہ ساری آیات قرآن کی ہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں گھڑا گیا، قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی، اور قرآن تو کتاب کی تفصیل ہے۔ اب یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس کتاب سے مراد تو کسی طور پہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ یہاں کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے، جو قرآن میں بھی ہے اور جو سنت میں بھی ہے، تو یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن خود کتاب کی تفصیل ہے، یعنی اللہ کے مقرر کردہ احکامات کی۔ تو کتاب کا مطلب صرف لکھی ہوئی کتاب نہیں ہوتی۔ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 37۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، یہاں کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں گھڑا گیا، یہ تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی، الذی بین یدیہ، پچھلی چیزوں کی، یعنی تورات و انجیل وغیرہ کی، اور یہ قرآن میں تفصیل ہے کتاب کی۔
یہاں کتاب سے مراد خود قرآن نہیں ہے، یہاں کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ بس انہوں نے اصل میں جہاں ان کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے انہوں نے الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کون سا ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کتاب سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ اب آپ دیکھیے مثلا حضرت مریم کے حوالے سے ہے، ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ۔ حضرت مریم نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی۔ اللہ کی کن کتابوں کی تصدیق مراد ہے یہاں اللہ کی کتابوں کی تصدیق سے مراد اللہ کے احکامات وغیرہ کی تصدیق ہے۔ تو بہرحال یعنی کتاب کا مطلب ہمیشہ کتاب نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا۔ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مشہور واقعہ ہے، وہ زنا کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی شخص کو اپنے ہاں ملازم رکھا، تو اس ملازم نے اس کی بیوی سے ہی زنا کر لیا، تو انہوں نے آپس میں معاملہ سلجھا لیا، 100 بکریاں دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا کہ ہم اس مسئلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرتے ہیں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ جیسے ہی مسلم کی روایت ہے۔ ہاں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2695 2696۔ ایک عرابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ فقال خصم، جو اس کا بالمقابل شخص تھا، اس نے بھی کہا صدق، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ تو عرابی نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، تو میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تیرے بیٹے پر تو رجم ہے، تو ففدیت ابنی منہم بمئۃ من الغنم وولیدۃ، میں نے اپنے بیٹے کی جگہ پر فدیہ میں دے دیے 100 بکریاں اور ایک لونڈی، میں نے وہ صدقہ کر دیں۔ ثم سألت اہل العلم، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا، فقالوا، انہوں نے کہا کہ تم نے صحیح نہیں کیا، ان علی ابنک جلد 100 وتغریب عام، تیرے بیٹے پر تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی، وہ کیونکہ نابالغ تھا، وہ چونکہ غیر شادی شدہ تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاقضین بینکما بکتاب اللہ، تم دونوں کے درمیان میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ ایک اس عورت کا شوہر تھا اور ایک اس بیٹے کا باپ تھا، تو وہ بیٹا اس مرد کے ہاں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، تو دونوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما الولیدۃ والغنم فرد علیک، یہ جو تو نے اپنے بیٹے کی جگہ پر تو نے جو لونڈی دی ہے اور اس کو آزاد کی ہے، تو نے جو بکریاں 100 دی ہیں، یہ تو واپس لے لے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی ابنک، اور تیرے بیٹے پر جلد 100 کوڑے ہیں، وتغریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ واما انت، اور جہاں تک تیرا معاملہ، دوسرا شخص جس کی بیوی تھی، یا 19 لرجل، ایک آدمی کو آپ نے کہا فقد علی امرأۃ، تو اس عورت کے پاس جا، حاضہ، اس کو رجم کر دینا، اس عورت کو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرمایا، اس اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرمایا، تو لڑکا جو غیر شادی شدہ تھا اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا 100 کوڑوں کا اور 1 سال کی جلا وطنی۔ 100 کوڑوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، 1 سال کی جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نابالغ غیر شادی شدہ کا۔ اور جو دوسرا شخص تھا تو اس کی بیوی شادی شدہ تھی، اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ فرمایا اللہ کی کتاب سے رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ جلا وطنی کا بھی نہیں ذکر جلا، تو دونوں فیصلے وہ قرآن میں 100 کوڑوں کا ذکر قرآن میں ہے، جلا وطنی کا ذکر نہیں ہے، وہاں بھی وہ ایک زائد حکم فرمایا اور یہاں رجم کا حکم فرمایا، رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تو دونوں کو آپ نے اللہ کی کتاب قرار دیا، حالانکہ فیصلہ آپ اپنی سنت سے فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ ہے، تو کتاب اللہ سے مراد صرف اللہ کی کتاب مراد لینا صحیح نہیں ہے، اور صرف لکھی ہوئی چیز مراد لینا صحیح نہیں ہوتا۔ کتاب سے مراد لکھی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے اور کتاب سے مراد اللہ کے جمع کردہ چیز بھی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات بھی ہوتے ہیں، مقرر کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم دور نکل گئے، چیزیں اتنی واضح ہیں لیکن لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں،
جنہوں نے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے وہ آپ ان کو یہ حدیثیں بیان کریں وہ اس کی تعویل کر دیں گے. یہ کمبائن کرنا پڑا سارا کچھ. جی اس کے بغیر تو پھر یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ مطلب یہ چیزیں ایک چیز آ گئی تو باقی تفصیل تو پھر یہ چیزیں اکٹھی کرنی. دیکھیں نا اصل میں طریقہ کار ہی یہ ہے. اصل میں ایک آیت سے ایک حدیث سے اپنا من مانا مفہوم نکال لینا, نہ سلف صالحین کو کوٹ کرنا کہ انہوں نے کیا مراد لیا, اپنی مرضی کی ایک غلط ہے. ایک چیز کو آپ نے لینا ہے تو اس بارے میں جتنی قرآن کی آیتیں ان کو اکٹھا کرنا ہوگا, اس بارے میں احادیث کو اکٹھا کرنا ہوگا, ان کو ملا کر ایک مفہوم بنانا ہوگا, اور یہی کام علماء کا ہوتا ہے. اصل میں چیزیں ایک چیز جمع کر ایک چیز پیش کر دینا کافی. میرے پاس تو آیت ہے, میں تو آیت سے ثابت کرتا ہوں, اور وہ ایک آیت سے غلط سرت اپنا مفہوم ثابت کر دیے. اس طرح نہیں ہوتا. ساری آیتیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں ایک موضوع پر, ساری حدیثیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں. دونوں تھی ان کی مراد, کیونکہ حضرت عمر سے زیادہ قرآن اور سنت کا شدائی کوئی نہیں تھا. وہ تو اپنا بغض نکالتے ہیں نا. وہ تو تفصیل سے مراد احادیث ہے پراپر, مطلب تفصیل کتاب جو ہے تفصیل سے مراد باقی تفصیل ہے. تو یہ قرآن احکامات اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے. قرآن اللہ کے بہت سے احکامات کی تفصیل بیان کرتا ہے. سارے احکامات کی تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا. حدیث بھی احکامات کی تفصیل بیان کرتی ہے, قرآن بھی احکامات کی تفصیل بیان کرتا ہے. کئی احکامات کی تفصیل قرآن میں ہے, وراثت وغیرہ کی اور عقیدے وغیرہ کی, اور کئی نکاح طلاق کے مسائل کی کئی تفصیلات قرآن میں ہیں. لیکن قرآن اکیلا پورا دین نہیں ہے, اور نہ کسی کا دعویٰ ہے صحابہ تابعین تبع تابعین ہمارے سلف صالحین سے کسی کا دعویٰ نہیں قرآن اکیلا شریعت ہے. سب کا دعویٰ یہی ہے, اور قرآن و سنت کے دلائل بھی یہی بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت مل کر شریعت ہے. دو چیزیں ہیں, تو ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ دین مکمل نہیں ہوتا. تو بہرحال جب اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے, بشارت دینے والے, ڈرانے والے, اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری, کتابیں بھیجیں حق کے ساتھ, تاکہ وہ فیصلہ فرمائیں, وہ فیصلہ کرے وہ کتاب بین الناس, لوگوں کے درمیان, فی مختلفو فی, اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. پتہ لگا اختلاف کا حل, لوگوں میں اگر اختلاف ہو جائے اس کا حل اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے, اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. اختلاف کا حل اللہ کرتے ہیں, اختلاف کا حل کبھی لوگ نہیں کر سکتے آپس میں. کتاب کا اختلاف کا حل اگر ہوگا تو فرقہ بازی کا اگر حل ہوگا تو وہ اللہ کے احکامات سے ہوگا, اللہ کی وحی سے ہوگا. اور یہ ایسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, تم جس میں بھی اختلاف کرو کسی بھی شے میں, تو اس کا حکم, اس کا فیصلہ الی اللہ, اللہ کریں گے. اب اللہ خود تو آ کے نہیں کرتے, یعنی اللہ کی وحی اس کا فیصلہ کرے گی. یہاں تو اللہ کا ذکر ہے. اب اگر کوئی شخص یہاں سے غلط طور پہ قرآن مراد لے تو یہ غلط تفسیر ہوگی, کیونکہ اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا, اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے, اللہ نے سنت بھی اتاری ہے. سنت بھی تو اللہ نے بھیجی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ اختلاف کا حل کریں گے, وہی سے اختلاف کا حل ہوتا ہے, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ سنت ہو. اس بات کو قرآن سے ہی لے لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب قرآن کی تشریح کرتا ہے, ایک موضوع پر آیتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آیت لے لینا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, یا یہ آیت لے لینا کہ جی یہاں تو فیصلہ کتاب سے ہوگا, بس قرآن سے ہوگا بس, اور کسی چیز سے نہیں ہوگا, قرآن فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے. اصل میں کتاب اکیلی فیصلہ نہیں کرتی, کتاب کی بھی تشریح ہوتی ہے, وہ سنت میں ہوتی ہے. کتاب سنت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے, کتاب اکیلی تو مکمل ہی نہیں ہوتی, کیونکہ کتاب میں اکیلی کتاب میں تو احکامات ہی نہیں ہوتے. پورے دین کے پورے احکامات کتاب اکیلی میں آتے ہی نہیں. اگر اکیلی کتاب میں دین کے احکامات آ جاتے تو سنت کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ نے سنت کیوں بھیجی, اللہ نے ان احکامات کی تفصیل نبیوں پر کیوں اتاری. تو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, یا کتاب فیصلہ کرے گی. اس سے یہ مغالطہ نہیں لینا چاہیے کہ صرف قرآن سے فیصلہ ہوتا ہے یا اللہ اکیلے فیصلہ کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قرآن سے بس فیصلہ لینا چاہیے, وہی اللہ کی وحی ہے, وہی تو اللہ کی قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے, تو فیصلہ اللہ سے ہونا چاہیے. اب وہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے, تو دوسری آیت سامنے رکھیں. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں تو پھر اس کا فیصلہ اللہ اور رسول سے کروا لو. جی خارجی,
اصل میں دیکھیے جو لوگ صحابہ اور تابعین کے طریقے سے ہٹتے گئے نا، اس دور میں لوگ قرآن سے احادیث سے استدلال کرتے تھے. اب جب وہ سب سے پہلے انحراف آنا شروع ہوا تو انحراف آنے کی بنیادی وجہ سنت کا انکار تھا. جب انہوں نے اپنے کچھ مقاصد حل کرنا چاہے، شیعہ حضرات آئے اور خارجی، سب سے پہلے جو فتنے پیدا ہوئے، یہ 2 فتنے بڑے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جہمیہ، معتزلہ وغیرہ اور باقی سلسلے. تو ان سب حضرات نے جب قرآن و سنت کے مطابق اپنے موقف بیان کرنا شروع کیے تو پھر ان کے موقف کی تو دال ہی نہیں گلتی تھی قرآن و سنت کے بالمقابل. اب قرآن کریم زیادہ تر اصول بیان کرتا ہے، سنت تفصیلات میں جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سنت کا انکار کرنا شروع کر دیا، احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا قرآن سے فیصلہ کریں گے، قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے، اور قرآن سے غلط مفہوم لینا شروع کر دیا. اب خارجیوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ جب وہ اختلاف بڑھا حضرت ابی معاویہ کا اور حضرت علی کا، اور اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ 2 بندے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، 2 بندے یہاں سے لے لیتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. خارجیوں نے کہا کہ فیصلہ لوگ کیسے کریں گے، فیصلہ تو اللہ کی کتاب کرتی ہے. تو خارجیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی چیز کو فیصل نہیں مانتے. تو حضرت علی نے مشہور مقولہ فرمایا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ ایک ایسا کلمہ حق ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہم فیصلہ کروائیں گے، کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل ہے، اس سے مقصد بالکل غلط ہے. پھر حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بھیجا، حضرت ابن عباس نے جا کر ان کو سمجھائی حضرت علی کی طرف سے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ لوگ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ جو لوگ فیصلہ کریں گے یہ اللہ کی کتاب اور سنت سے فیصلہ کریں گے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر لوگوں کو فیصل بنایا ہے، قرآن سے ثابت ہے. حضرت ابن عباس نے قرآن سے ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم. اصل میں اگر احرام کی حالت میں شکار کر بیٹھیں تو پھر اس کا تاوان یہ ہوتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جانور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوتا ہے. اب شہری جانور اگر احرام کی حالت میں جنگل سے کوئی ہرن شکار کر لیا، اس کی سزا یہ ہے کہ شہری علاقوں میں ہرن کے قریب قریب جو جانور ہے نا، بکرا ہے، دمبا ہے، اس کو قربان کیا جائے. اب وہ ہرن کے قریب کون سا جانور ہے؟ اگر کسی نے نیل گائے کا شکار کیا، کسی نے کسی اور جانور کا شکار کیا، تو وہ اب شہری علاقوں میں وہ کس جانور کو قربان کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ 2 عدل والے کریں گے. قرآن سے ثابت ہوا. حضرت ابن عباس نے فرمایا دیکھو اللہ نے بھی لوگوں کو فیصل بنا لیا کئی جگہوں پر، تو لوگوں کو فیصل بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق فرمائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ تو تب ہے جب فیصلہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں بس حسبنا کتاب اللہ، ہمارے میں اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. انہوں نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کر خارجیوں نے یہ نعرے لگائے. تو علی نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل. تو یہ پھر اسی طرح جو ہے فرقہ واریت پھیلی ہے. تو بہرحال فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے، فیصلہ اختلاف کا حل اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کا حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحی اب جہاں جہاں موجود ہے اس وحی سے فیصلہ ہوگا. اللہ کی وحی وہ قرآن میں بھی ہے اور وہ سنت میں بھی ہے. وہ اللہ کی وحی آپ سمجھیے کہ جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ سے اور رسول دونوں سے ہوگا، کیونکہ دونوں اللہ کی وحی ہیں، قرآن اور سنت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ کی تفسیر ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. باقی اختلاف کا حل اگر رسول بھی کریں گے تو رسول بھی اختلاف کا حل اپنی ذاتی رائے سے نہیں کریں گے. ذاتی رائے وہ اس سے اختلاف حل نہیں ہوتا، چاہے وہ رسول کی ذاتی رائے کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ کی ذاتی رائے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولیاء کی ذاتی رائے کیوں نہ ہو. فیصلہ اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے یعنی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس دنیا میں کسی کا فیصلہ چلتا ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، صرف اللہ کا فیصلہ. اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ چلے اس دنیا میں تو وہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ اگر مانا جائے ذاتی، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی نیک شخص کیوں نہ ہو، کسی کی ذاتی بات نہیں مانی جا سکتی. اگر
بات چلے گی اس دنیا میں تو اللہ کی بات چلے گی۔ اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے، الا لہ الخلق والامر، جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو امر بھی اللہ کا چلے گا، جس کا خلق ہوتا ہے امر بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا، یہ حصر ہے، اللہ کا صرف فیصلہ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اور فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلہ ہے تو صرف اللہ کے لیے جو بہت بلند ہے، جو بہت بڑا ہے، تو فیصلے کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، یہ اختیار نبی کو بھی نہیں ہے۔ نبی کی غیر مشروط اطاعت کیوں ہوتی ہے؟ کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہو گئی ہے، نبی کی غیر مشروط اطاعت اس لیے ہوتی، نبی دین کے معاملے میں اپنی رائے سے بولتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، اس لیے نبی کی دین کے معاملے میں غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن علماء کی، اولیاء کی دین کے معاملے میں غیر مشروط اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے دین کے معاملے میں، یہ بات یاد رکھیے، نبی دین کے معاملے میں معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے دین کے معاملے میں۔ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اگر کر لے اللہ کی طرف سے اصلاح آ جاتی ہے، نبی غلطی نہیں کر سکتا دین کے معاملے میں۔ تو فیصلہ، اختلاف کا حل صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی بات یا قرآن میں ہوتی ہے یا سنت میں ہوتی ہے، یا وہ اللہ بیان کرتے ہیں قرآن میں یا وہ رسول بیان کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر رسول موجود ہوں تو دنیا میں اس کا فیصلہ جو لوگوں کے سامنے فزیکلی کرتا ہے وہ رسول کرتا ہے، وہ اکیلا رسول کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اللہ نہیں ہوتے، وہ رسول قرآن سے کرتا ہے یا وہ رسول سنت سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، صرف آپ کو فیصل بلانا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر دل سے آپ کے فیصلے کو ماننا بھی لازمی ہے۔ اگر یہ آپ کو فیصل بنا لیں گے لیکن دل سے آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات طوعا و کرہن مانیں گے، ناپسند کرتے ہوئے آپ کی بات کو مانیں گے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس لیے نبی کی بات مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں حکمران بھی بن گئے تھے اور آپ کے پاس حکومت تھی، آپ فیصلے کرتے تھے، تو کوئی بندہ اگر آپ کا فیصلہ اس لیے مانتا بطور حکمران اور وہ اندر سے جز بز ہوتا رہتا تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہوتا ہے جب نبی کا فیصلہ مانا جائے اور نبی کا فیصلہ پورے شرح صدر کے ساتھ مانا جائے۔ یہ دو شرطیں ہیں، فلا ورب، اس آیت میں دونوں شرطیں ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی شرط حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، دل سے جب تک نہ مان لیں۔ قرآن اور حدیث، اب دیکھیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، اس کو قرآن پیش کریں، وہ قرآن کی تعویل کرتا ہے، سنت پیش کریں، سنت کی تعویل کرتا ہے، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ اگر اس کو قرآن پیش کریں اور اس کو کہیں کہ آپ تعویل کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، سنت تو یہ کہہ رہی ہے، وہ جز بز ہو کے مان لے، بامر مجبوری مان لے، پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان صرف اور صرف تب ہوتا ہے جب دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو مانا جائے۔ تو بہرحال اختلاف کا حل اگر ہے تو وہ صرف اور صرف وحی الہی میں ہے، وہ صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ اسی سے تو اللہ فرماتے ہیں اختلاف جب ہوا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبی کے ساتھ اللہ نے اپنے احکامات بھیجے، ان احکامات سے اختلاف کا فیصلہ ہوتا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ جو وہ دیے گئے تھے، نہیں اختلاف کیا اس میں سے مراد اس کتاب میں، یعنی اللہ نے جو کتاب، جو وحی بھیجی اختلاف کو حل کرنے کے لیے، اسی وحی میں اختلاف شروع ہو گیا۔ وحی میں اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا ہم اس وحی کو مانتے ہیں، کسی نے کہا ہم اس وحی کو نہیں مانتے، یعنی وہ وحی جس نے اختلاف کا حل کرنا تھا، کئی لوگوں نے اس حق کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، تو کچھ لوگوں نے اس کتاب میں ہی اختلاف کر دیا۔ اور اختلاف کرنے والے تھے کون اس وحی کے بارے میں؟ وہی لوگ جن کو وہ وحی دی گئی تھی، جو اہل کتاب تھے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، وہی لوگ اس کتاب کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، جو دیے گئے تھے اس کو، وہ چیز ہے۔
اوتوہ یہ آتا یؤتی سے ہے، دینا، اسی سے مجہول ہے. نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جو وہ کتاب دیے گئے تھے. یعنی کتاب میں زیادہ تر اہل کتاب لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب میں اختلاف کرنے والے لوگ وہ نہیں تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب ہے کہ نہیں. کتاب میں اختلاف کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اس کتاب کو جانتے تھے، جو اہل کتاب تھے. انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا، بغیم بینہم، من بعد ما جاءتہم البینات، روشن نشانی آنے کے بعد آپس میں بغاوت کرتے ہوئے. چلیں بس.